اور مقدس عبادت کے لیے وضو بھی مقدس، تو مقدس وضو کے لیے پانی بھی مقدس چاہیے. دیکھیں کیسے ثابت کرنا ہے، پانی بھی مقدس چاہیے. تو اب پانی مقدس ہے یا نہیں، پاک ہے یا نہیں، وہ کیسے معلوم کیا جائے؟ فرمایا پانی کو پاک ہے یا نہیں اس کو دیکھنے کے لیے 3 طریقے. پانی میں 3 وصف ہے، رنگ، مزہ اور بو. اس کے رنگ سے پتہ چلے گا کہ پانی پاک ہے یا نہیں، اس کے ذائقہ اور تیش اور مزہ سے پتہ چلے گا کہ پاک ہے یا نہیں، اور اس کو سونگھنے سے پتہ چلے گا کہ پاک ہے یا نہیں. یہ 3 طریقے پانی کو دیکھنے کے ہیں پاکی اور ناپاکی پر. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے پہلے پونچھوں تک ہاتھ دھلا کر کے فرمایا کہ اس کا رنگ دیکھ لیا جائے، اور پھر کلی کرا کر کے فرمایا ذرا اس کا تیز ذائقہ بھی دیکھ لو کہ پاک ہے یا نہیں، اور اس کے بعد ناک میں آخری مرتبہ دلوا کر کے اس کی بو کو محسوس کر لو کہ پاک ہے یا نہیں. جب تینوں طریق سے ثابت ہو گیا تو فاغسلوا وجوہکم، اب وضو شروع کرو. اتنے بہترین انداز میں حضرت نے فلسفیانہ انداز میں وضو کو ثابت فرمایا اور کلی کو اور استنشاق کو ثابت فرمایا. تو فلسفیانہ انداز میں آپ نے اسلام کو، تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ مانگنے کے جتنے بھی طریق دے ان میں سے کوئی طریق جو ہے اللہ نے نہیں بیان کیا کہ چادر بچھاؤ میرے سامنے، یا رومال لے آؤ، یا تھیلی لے آؤ، یا برتن لے آؤ، یا کشکول لے آؤ، کوئی چیز نہیں. فرمایا ہاتھ اٹھا لو، اور اس میں کوئی پیسے بھی نہیں دینے پڑتے، ہاتھ اٹھانے کے لیے کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے. فرمائیں وجہ حکمت کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ علت نہیں ہے، حکمت ہے. اگر کوئی اس کو علت سمجھے تو غلط ہے، یہ حکمت ہے. فرمائیں اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمائیں حکمت یہ ہے، یہ اور بات ہے کہ دعا کا مسئلہ ایسا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ بھلا میں نے مانگا اور جو ہے مجھے نہیں ملا، میں نے مانگا اور مجھے نہیں ملا. حقیقت یہ ہے کہ دعا کے بعد میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو مانگتے ہیں علیم بذات الصدور کو پتہ ہے کہ میں تو مانگ رہا ہوں لیکن میرے لائق وہ ہے بھی یا نہیں، ایک بات. نمبر 2، میرے مقدر میں ہے یا نہیں، تقدیر کا بھی تو مسئلہ ہے، میرے مقدر میں بھی ہے یا نہیں، تو میرے لائق ہے یا نہیں، میرے مقدر ہے یا نہیں. اگر میرے لائق ہے، میرے مقدر ہے، تو پھر اس صورت میں حق تعالی وقت کے مطابق مجھے عطا کرتے ہیں. یاد رکھو یہ اللہ کوئی ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ مجبور نہیں ہے کہ میں مانگوں اور وہی دے ہی دے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا یکرہ، اللہ پر جبر نہیں کیا جاتا، وہ مجبور نہیں ہے. اسی لیے حدیث شریف میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ تکرار سے دعا مانگو. تکرار سے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جملے کو بار بار ریپیٹ کرو، اللہ مجھے دے دے، اللہ مجھے دے، بار بار کہو. یہ ایک سائل کی شان ہوتی ہے، یہ ایک فقیر کی شان ہوتی ہے. ہمارے دروازے پر کوئی مانگنے آتا ہے، وہ کتنی عاجزی منت سماجت کے ساتھ ہم سے مانگتا ہے، کتنا گر کر کے اپنے مانگتا ہے. بلکہ میں نے اپنے ایک بیان میں اور بات کہی، میں نے کہا کہ جب کوئی انسان کو ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اپنی عزت، اپنی بیوی کی عزت اور اپنے بچوں کی عزت کو بھی ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے. رکھتا ہے یا نہیں؟ وہ اپنی عزت کو، میرا یہ مسئلہ ہو گیا، میں قرض دار ہو گیا، میری بیوی کا یہ مسئلہ ہو گیا اور اس نے یہ قدم اٹھا لیا، میرے بچوں کا یہ مسئلہ، میں میری عزت کو بھی سوال کے خاطر کسی کے سامنے رکھ دیتا ہوں، میری بیوی کی عزت تک کو رکھ دیا کرتا ہوں، میرے بچوں کی عزت کو رکھ دیا کرتا ہوں. بھلا دنیا کے مخلوق کے سامنے مانگنے والا اپنی ساری عزت کو ختم کر دیتا ہے، جبکہ سامنے والا جو ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ میری عزت کا پاس و لحاظ رکھے گا بھی یا نہیں رکھے گا، وہ میرا لحاظ کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، وہ مجھے کچھ دے گا بھی یا نہیں دے گا، وہ میری عزت کو برقرار رکھے گا، میرے بات کو راز میں رکھے گا یا نہیں. آج تو بدہضمی ہی کا یہ عالم ہے کہ آپ کسی کو کوئی مشورہ دو یا کوئی بات کہو کہ بھائی لڑکی سے متعلق، لڑکے سے متعلق یا اور کسی چیز سے متعلق آپ نے کوئی مشورہ دیا اور شام نہیں ہوگی اور وہ مشورہ وہاں پہنچ جائے گا کہ تمہاری لڑکی سے متعلق یہ مشورہ ہے، تمہارے لڑکے سے متعلق یہ مشورہ ہے، فلاں سے متعلق یہ مشورہ ہے. حالانکہ حضور فرماتے ہیں کہ المستشار امین، مشورہ دینے والا، مشورہ لینے والا امین ہوتا ہے. اس کو چاہیے کہ جو مشورہ لیا گیا ہے یا دیا گیا ہے اس کو امانت کے طور پر رکھے، نہ یہ کہ کسی کے سامنے اس کو ظاہر کرے. یہ ایک امانت ہے.
اور اس امانت کو امانت کی تحت رکھنا چاہیے. بلکہ حضرت الامام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ جیسے مال کی خیانت کرنے والے کو گناہ ہوتا ہے، بات کی خیانت کرنے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ہوتا ہے. لیکن ہم نے مال کی خیانت کو تو خیانت سمجھا اور مشورہ اور بات کی امانت کو امانت ہی نہیں سمجھا ہے. ہم جس کی بات ہوتی ہے بس ہم اس کا راز فاش کر دیتے ہیں، دوسروں کو بتا دیا کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے. مشورہ امانت ہوتا ہے. اور اتنا بڑا امانت میں واقعہ آپ کو سناؤں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احد کے اندر ان کے شوہر کا غزوہ احد کے بعد یا احد میں واللہ اعلم مجھے اس وقت یاد نہیں، بہرحال ان کے شوہر کا انتقال ہوا. تو ان کے شوہر کے انتقال کے بعد جب ان کی عدت پوری ہوئی تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہو تو میری بیٹی کا نکاح میں آپ سے کرا دوں. یہاں سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر لڑکے میں اچھی صلاحیت دیکھے تو لڑکی والا بھی سامنے سے پیش کر سکتا ہے. ہمارا معاشرہ اس کے خلاف ہے. اگر کوئی بیچارہ غریب اپنی لڑکی کو پیش کر رہا ہے کہ ماں کہ واندو ہے اتنے اس میں کوئی مسئلہ ہوگا. یہ کہتے اوہے اتنا ہر وہ جلدی تھی دیوائے فوراً ہمارا ذہن دوسری طرف چلا جاتا ہے. ہم غلط سوچ لیتے ہیں کسی سے متعلق. روایتوں میں حضرت عمر اپنی بیٹی کو پیش کر رہے ہیں ابو بکر کے سامنے اور فرمایا اگر آپ کہیں تو میری بیٹی کا میں آپ سے نکاح کرا دوں. امام بخاری نے مسئلہ ثابت فرمایا کہ اگر لڑکے میں نیکی ہے تو خود لڑکی کا باپ اپنی لڑکی کو پیش کر سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکے والے ہی خطبہ بھیجیں، لڑکی والے بھی خطبہ بھیج سکتے ہیں. حضرت ابو بکر نے چند دن گزرے کوئی جواب نہیں دیا، ہاں بھی نہیں نہ بھی نہیں. پھر عمر نے دیکھا کہ کوئی جواب نہیں مل رہا ہے تو حضرت عثمان کو پیش کی. عثمان سے فرمایا اگر آپ چاہیں تو میری بیٹی سے نکاح فرما لیں. تو حضرت عثمان نے 2-4 دن کے بعد فرمایا کہ نہیں مجھے نہیں کرنا ہے. اس کے چند دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھیجا. حضرت حفصہ کے ساتھ نکاح ہو گیا. اب نکاح ہو جانے کے بعد صدیق اکبر عمر سے ملے اور عمر سے فرمایا کہ جب تم نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو تمہیں غصہ آیا ہوگا. فرمایا بہت غصہ آیا تھا کہ تم سے اچھے تو عثمان تھے، نہ جواب تو دے دیا. تم نے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا، نہ ہاں میں نہ نہ میں، کوئی جواب ہی تم نے نہیں دیا. مجھے بڑا غصہ آیا. تو اب سنو میں مشورے پر بات کر رہا ہوں. حضرت صدیق نے فرمایا کہ جب تمہاری بیٹی بیوہ ہوئی تو ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا سا مجھے اشارہ کیا تھا جس سے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت کا ارادہ ہے. لیکن چونکہ عدت کے درمیان کوئی بات نہیں ہو سکتی، عدت میں منع ہے، تو حضرت کا اشارہ دلیل تھا اس بات کا کہ حضرت کو نکاح کا ارادہ ہے. اب جب تم نے مجھ کو کہا تو اگر میں ہاں کہتا تو نبی کے ارادے پر مجھے کام کرنا پڑتا. میں نہیں چاہتا تھا کہ نبی کے ارادے پر میں کام کروں، اور اگر میں نہ کہتا تو مجھے کارن پیش کرنا پڑتا کہ بھئی کیوں نہ کہہ رہا ہوں. اور جب میں کارن پیش کرتا تو نبی کے راز کو فاش کرنا پڑتا. ایک نبی کی راز تھا میرے پاس کہ حضرت کا کچھ ارادہ تھا، مجھے اس کو ظاہر کرنا پڑتا. اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی نے جب مجھ سے اشارے میں بات کی تھی، یہ اشارہ تھا اس بات کی دلیل پر کہ اس کو کھولا نہ جائے. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ نبی کا راز فاش ہو جائے، اس لیے میں نے ہاں میں بھی جواب نہیں دیا، نہ میں بھی جواب نہیں دیا. عمر فرماتے ہیں ابو بکر تم سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہو سکتا. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ شریعت کو ہم سمجھنے والے بنے. شریعت ہماری جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو شریعت عطا فرمائی اتنی مقدس اور اتنی پاکیزہ شریعت ہے، اتنی پاکیزہ کہ کوئی زندگی کا لمحہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں اللہ کے نبی نے ہمیں رہنمائی نہ فرمائی. ہر موڑ پر ہمیں رہنمائی کی ہے، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ اور بڑے سے بڑا مسئلہ. تو خیر مجھے تو اور بات کہنا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا بھر کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہیں. جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے تو اللہ نے ہمیں کچھ مشینریاں دی. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کان دیے، آنکھ دی اور دل دیا. یہ سمجھنے کی ساری اور علم حاصل کرنے کی ساری مشینریاں. قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے
کہ ہم نے یہ مشینریاں دی ہے وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، لیکن آگے یہ بھی فرمایا قلیلا ما تشکرون، تم میری نعمتوں پر بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ زندگیاں پوری ہو گئی، ان کانوں کا شکر میں نے اور آپ نے ادا نہیں کیا۔ کوئی بھی ہو، خواص ہو کہ عوام ہو، میں سب سے کہہ رہا ہوں ہم نے کبھی اس نیت سے 2 رکعت نہیں پڑھی کہ میرے مالک تیری یہ نعمتیں ہیں اور آج میں سن رہا ہوں، کل کو بہرا ہو جاؤں، مشین بھی وہ کام نہیں کر پائے گا جو حقیقت میں جس سے سنتا ہوں۔ زندگیاں پوری ہو گئی کہ یہ جو ہے دنیا کو دکھانے والی جو آنکھیں ہم کو دے رکھی ہے، نابینا سے پوچھئے کہ جو محتاج ہے اپنی بیوی کے حسن کو دیکھنے کا، وہ اپنے مکان کی دیواروں کو دیکھنے کا محتاج ہے، جس کے لیے دن بھی رات ہے اور رات بھی رات ہے، آپ اس سے پوچھئے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ کے تحت کہ اب تعالیٰ نے آنکھوں کی حفاظت کے لیے جو دائرہ بنایا وہ اتنا بہترین دائرہ بنایا، ایک تو اس کے لیے کھڈا بنایا اور اس میں آنکھوں کو رکھا، اس کے بعد اس کے اوپر سینسر رکھے، اور یہ وہ پل کے سینسر رکھی ہے کہ جس کے لیے کسی پاور کی بھی مشین کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ ناسمجھ بچہ ہے ابھی تو کچھ سمجھتا نہیں ہے، اور اس کو ہی انگلی کرو تب بھی وہ اپنی پلکوں کو بند کر دیتا ہے۔ جب سمجھ نہیں ہے تو پلکوں کو کیسے بند کیا؟ فرمایا اس میں سمجھ نہیں ہے، اللہ نے پلکوں میں حیات رکھی ہوئی ہے، اس کے پلکوں میں حیات ہے جو اس کی آنکھ کو خراب نہیں ہونے دے گی۔ آپ ایک ایک نعمت کو دیکھتے چلے جائیں۔ پھر اس کے اوپر جو بال رکھے، رازی لکھتے ہیں کہ یہ بال اس لیے رکھے کہ ذرات جو اڑتے ہیں، ذرات جو راکھ ہمیں نظر نہیں آتے، ذرات جو اڑتے ہیں، وہ یہ بال جو ہیں وہ اپنے اندر لے لیا کرتے ہیں تاکہ آنکھیں خراب نہ ہو جائیں۔ یعنی کتنی کاریگری کے ساتھ میرے رب نے میری آنکھوں کو بنایا ہے، لیکن میں نے میری آنکھوں کو شہوتوں میں استعمال کیا، بد نظری میں استعمال کیا، گندی چیزوں کو دیکھنے میں استعمال کیا، فلموں کو دیکھنے میں استعمال کیا، بے حیا تصویروں کو دیکھنے میں استعمال کیا، اور میں نے ان جگہوں پر استعمال کر کے ان آنکھوں کی ناشکری کی۔ یہ ناشکری ہے، ہم جہاں استعمال کرنے کو کہا گیا وہاں نہیں کر رہے ہیں، اور جہاں استعمال نہیں کرنا ہے وہاں کر رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ میں نے غالباً جمعہ کے دن بھی کہا تھا کہ ناشکری کی 3 شکلیں ہوتی، ایک تو انسان زبان سے ناشکری کرے، دوسرا اپنے اعضاء کو غلط استعمال کرے، یہ بھی ناشکری، اور تیسرا اپنے دل کے ذریعے سے اپنے مقام کو اللہ کے وہاں بہت بلند سمجھے، اور یہ سمجھے کہ میں نماز پڑھتا ہوں پھر بھی مجھے اتنا ہی دے رہا ہے، میں روزہ رکھتا ہوں پھر بھی مجھے اتنا ہی دے رہا ہے، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں اور صدقہ کر رہا ہوں، میں دین کا اتنا کام کر رہا ہوں پھر بھی مجھے ایک ہی دکان ملی ہے اور اتنا ہی ملا ہے۔ یہ جو کلمات ہے نا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ میں نے میرا مقام اللہ کے وہاں بہت بڑا بنایا، اور اس کا مطلب یہ نکلا کہ میں رب کی دی ہوئی نعمتوں پر ناشکرہ بن کر کے اپنی ویلیو اللہ کو بتا رہا ہوں کہ میری ویلیو بڑی، میرا مقام بڑا ہے تیرے راستے۔ اور جو آدمی ویلیو اور مقام بتاتا ہے نا، رب کریم اس کو گرا دیا کرتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عابد اور زاہد اور عبادت گزار انسان کسی بے عبادت اور نماز نہ پڑھنے والے کو، فاسق و فاجر کو جب حقیر سمجھتا ہے اور اس کی توہین کرتا ہے، تو حدیث شریف میں حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں میرے فاسق کو توبہ کی توفیق دے کر کے جنت میں لے جاؤں گا، اور تجھے توبہ کی توفیق سلب کر کے جہنم میں لے جاؤں گا۔ پڑھیے مسلم شریف کی صحیح ترین روایت ہے حدیث قدسی۔ تو اللہ کے وہاں ناز پسند نہیں، نیاز پسند ہے، جھکاؤ پسند ہے، عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے، رب کے سامنے اپنے آپ کو مٹانا پسند ہے۔ شان اور بلندی میری کہ میرا اسٹیٹس میں اللہ کو بتاؤ، میرا مقام میں اللہ کو بتاؤ کہ میں اتنی عبادت کر رہا ہوں، میں اتنے روزے رکھ رہا ہوں، جبکہ واقعات میں تو یہ ہے کہ ساری زندگی کی عبادت جمع کر لی جائے، اللہ کے ایک پانی گلاس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں جو واقعہ لکھا ہے بہت مشہور و معروف ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا، تو تعالیٰ نے فرمایا کہ میں میرے فضل سے تجھے معاف کر رہا ہوں،
تو اس کے دل میں ایک خیال سا گزرا، اور وہ خیال یہ کہ اللہ اگر تیرا ہی فضل تھا تو میری عبادت کا کیا؟ میں 500 سال تیری عبادت کر کے آیا ہوں، میری عبادت کا کیا؟ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے سجدے کیے، اتنے روزے رکھے، میری عبادت کا کیا؟ تعالی علیم بذات الصدور ہے، فرشتوں سے کہا اس کو جہنم کے قریب کھڑا کرو۔ اب جب اس کو کھڑا کیا گیا تو شدید پیاس اس کو لگی، اور وہاں سے فرشتے کو اللہ نے ایک گلاس دے کر کے بھیجا پانی کا۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں پانی دے دو، میرا گلاس سوکھ رہا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ عالم آخرت میں اب مفت میں پانی نہیں ملتا، تو پیسے تو ہیں نہیں، کیا دینا پڑے گا؟ فرمایا عبادت چاہیے، عبادت کے بدلے میں پانی ملے گا۔ فرمایا کتنی عبادت؟ فرمایا ایک گلاس کی قیمت 500 سال کی عبادت۔ اس نے کہا میرے پاس موجود ہے، میرا گلا سوکھا جا رہا ہے، مرا جا رہا ہوں، پانی دے دے مجھے، میں 500 سال کی عبادت تجھے دیتا ہوں۔ عبادت کا سودا ہوا، رب کریم نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب بلایا گیا تو فرمایا تیری 500 سال کی عبادت تو ایک گلاس کے بدلے میں بیت گئی، اب تو مجھے حساب دے کہ میں 500 سال تک تجھے روزانہ پانی پلاتا رہا اور کھانا کھلاتا رہا، اس کا حساب لا۔ تو اس بندے نے اعتراف کیا کہ اللہ تیرے فضل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسی لیے بخاری شریف میں روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا ہے، کوئی آدمی نہیں۔ تو صحابہ کو سوال ہوا کہ حضرت آپ، یعنی نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت آپ بھی فضل رب سے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نعم، جی ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی اللہ تعالی، میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہوں اگر اللہ کی رحمت مجھے اپنی چادر میں نہ ڈھانپ لے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ امام الانبیاء کہہ رہا ہے، وہ معصوم مغفور نبی کہہ رہا ہے، وہ نبی کہہ رہا ہے جس کے مقام کا یہ عالم ہے کہ وہ جب تک جنت میں نہیں جائے گا کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کی سفارش پر حساب شروع ہوگا، وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے بول کو اللہ گرنے نہیں دے گا، وہ کہہ رہا ہے کہ جس کی جسد اطہر سے لگی ہوئی مٹی کعبۃ اللہ سے افضل قرار دی گئی، وہ کہہ رہا ہے جس کی جسد اطہر سے لگی ہوئی زمین کو ریاض الجنہ کہا گیا۔ یہ جو ریاض الجنہ ہے، محدثین کی تحقیق تو یہ ہے کہ یہ زمین جنت سے آئی ہے، اس لیے ریاض الجنہ کہا، یا یہ زمین جنت میں جائے گی اس لیے اس کو ریاض الجنہ کہا، یا اس میں نماز پڑھنے والا جنت میں جائے گا اس لیے اس کو ریاض الجنہ کہا۔ ہمارے حضرت علامہ انور شاہ صاحب فرماتے، خاموخواہ کی بحث کر رہے ہیں، اس کو تو ریاض الجنہ اس لیے کہا ہے کہ میرے نبی کے جسد سے لگی ہوئی ہے، اور میرے نبی کے جسد سے لگی ہوئی زمین وہ جب جنت سے افضل ہے تو متصل زمین جو ہے وہ جنت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے اس کو ریاض الجنہ کہا گیا۔ اس نبی کا اتنا اونچا مقام ہے، اور وہ نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں رحمت رب کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، تو میں اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں کہ جو ہم اللہ کو اپنا اسٹیٹس بتائیں، اپنا مقام بتائیں عبادتوں کے باب میں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ آنکھ جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، لیکن زندگیاں پوری ہو گئی، ہم نے ناشکری میں اس کو استعمال کیا۔ کبھی بد نظری ہو رہی ہے، کبھی فلم دیکھ رہے ہیں، کبھی بے حیائی تصویریں دیکھ رہے ہیں، کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر کے موبائل پر نہ معلوم کیا کیا دیکھتے جا رہے ہیں۔ اور فرمایا ہم نے تمہیں دل دیا، افئدہ، افئدہ کا معنی قلب، دل، ہم نے تمہیں دل دیا، ایسا پاکیزہ اور مقدس دل دیا تھا، لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم نے اس کو باطنی بیماریوں سے اتنا گندا کر دیا، اتنا گندا کر دیا ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ ہر انسان اپنے گھر کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتا ہے، یہ ہمارا دل اللہ کا گھر ہے، اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرا گھر بھی صاف ستھرا رہے، لیکن میں نے حسد سے، بغض سے، عداوتوں سے، نفرتوں سے، کینوں سے، نہ معلوم کن کن چیزوں سے اس کو گندا کر رکھا ہے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت حضرت افغانستانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر رب کریم موت ہو گئی رات میں اور میں عشاء کی نماز چھوڑ کر کے چلا گیا اور اللہ نے صرف اتنا پوچھ لیا کہ زندگی کی نمازوں کا سوال نہیں، آج عشاء کیوں نہیں پڑھ کر آیا، تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، اپنی زندگی کو دین پر لائیں، ایمان پر لائیں، شریعت پر لائیں، تو دنیا کی یہ ساری نعمتیں جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، اس نے جو مشینریاں دی، ان مشینریوں کے ذریعے سے ہم نے علوم حاصل کیے، علوم دنیا بھی، علوم دین بھی، نہ معلوم کیسے کیسے علوم حاصل کیے، اور ان علوم کو حاصل کرنے کے بعد
اللہ نے ہمارے لیے دنیا کے دروازے کھولے. کما رہے ہیں, کبھی دکان کے ذریعے سے, کبھی جاب کے ذریعے سے, کبھی تعلیم کے ذریعے سے ہم کما رہے ہیں. اللہ نے دنیا کا دروازہ کھولا اور روزی پہ روزی وہ دیتا چلا جا رہا, یہاں تک کہ پھر نکاح ہوا, اولاد عطا, اور اولاد کے بعد اولاد کو خدمت گزار اولاد بنائی. بس زندگی اسی طرح ہماری چلتی ہے. یہ ساری نعمتیں ہیں, لیکن مجھے جو عرض کرنا ہے, ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. بغیر آنکھ کے بھی زندگی گزر رہی ہے, بہت سارے لوگ نابینا ہیں, زندگی گزر رہی ہے. بغیر کان کے بھی زندگی گزر جاتی ہے, بہت سارے بہرے ہوتے ہیں, پیدائشی طور پر زندگی گزر رہی ہے. بہت ساروں کے دلوں پر بیماریاں ہوتی ہے, ہارٹ چوڑا ہو گیا ہے, یا ہارٹ میں سوراخ ہو گیا ہے, یا اور کوئی مسئلہ ہے, زندگی گزر رہی ہے, جی رہے ہیں وہ دنیا کے اندر. اور بہت سی مرتبہ انکم اور آمدنی نہیں ہوتی, زندگی گزر رہی ہے. غریبی کے ساتھ بھی زندگی گزر رہی ہے, چٹنی روٹی کھا کر بھی زندگی گزر رہی ہے, چٹائی پر سو کر بھی زندگی گزر رہی ہے, جھونپڑے میں رہ کر بھی زندگی گزر رہی ہے. یہ ساری نعمتیں ہیں, لیکن ان نعمتوں کے باوجود اگر یہ نعمتیں نہ ہو تو بھی زندگی گزر رہی ہے. لیکن یاد رکھو, ایمان کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. دنیا بھی نہیں اور عقبہ بھی نہیں, اس لیے کہ عقبہ کا مدار دنیا پر ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب الرقاق میں نقل فرمایا, الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ. دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے نا. کل ہم 2 سال کے تھے, 4 سال کے تھے, آج ہم 50, 55, 60 سال کے ہو گئے. یہ 7 سال میرے پیچھے چلے گئے. یہ دنیا تو جا رہی ہے, اب میں کتنا جیوں گا کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. رب کا بلاوا کب آ جائے کچھ پتہ نہیں. والآخرۃ مقبلۃ, آخرت سامنے آ رہی ہے. دنیا جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے. الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ. دنیا میں کوئی جیتا نہیں ہے. موت ایک اصول قاعدہ ہے اللہ کا, جو اللہ نے ہر ایک پر چلایا ہے, چاہے وہ دیندار ہو یا دنیا دار ہو. اصول رب اپنی جگہ کام کر کے رہے گا. وہ انبیاء پر بھی چلا, اور انبیاء کی بھی موتیں آئیں, اور انبیاء بھی دنیا سے تشریف لے گئے. اور عیسیٰ کا نزول ہی اس لیے ہوگا تاکہ زمین پر نظام کائنات کو صحیح کرنے کے بعد ان کو موت دے کر زمین میں رکھا جائے. موت اپنی جگہ پر حاکم, کسی کو چارہ کار نہیں. اگر موت دنیا کے اعتبار سے کسی کو نجات دے دیتی, اور کسی کی دولت اگر کسی کو موت سے بچا سکتی تھی, تو اس صورت میں فرعون, حامان, قارون بچ جاتا اور اس کی دولت اس کو بچا لیتی. اور دین کے اعتبار سے اگر کسی کا دین اگر کسی کو موت سے بچا سکتا تھا, تو امام الانبیاء کا دین امام الانبیاء کو بچا لیتا. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی, بلکہ موت کیا آئی, بخاری شریف میں ہے کہ آپ کو سکرات بھی ہوئی, اور آپ نے ٹھنڈا پانی منگوایا, اور پیالے میں پانی میں ہاتھ ڈال کر کے اپنے چہرے پر پھیرتے جا رہے تھے, اور فرمایا یا عائشہ ان للموت سکرات. عائشہ موت کی سختی, عائشہ موت کی سختی. اور اللہم رفیق الاعلیٰ, اللہم رفیق الاعلیٰ, اللہم رفیق الاعلیٰ بار بار بولتے جا رہے, یہاں تک کہ عائشہ فرماتی ہے کہ میرے سینے پر آپ کا سر مبارک تھا, آپ میرے سینے سے پشت لگا کر کے, پیٹھ لگا کر کے میرے گود میں تھے, بین سحری و نہری میرے گود میں تھے, اور آخری مرتبہ ہاتھ اٹھایا اور آپ کا ہاتھ گر گیا. اللہم رفیق الاعلیٰ کا, اور آپ کا ہاتھ گر گیا. تو آپ فرماتے ہیں عائشہ ان للموت سکرات, موت کی سختی. علماء نے لکھا ہے کہ سکرات اور سختی جو ہوا کرتی ہے نا, وہ سختی ایک تو موت کی بھی ہوتی ہے, اور ایک خروج روح کی بھی ہوتی ہے. ایک تو انسان کی موت ہوتی ہے نا, تو طبعی طور پر سختی ہوتی ہے, اور ایک روح جب بدن سے نکلتی ہے نا, اس کی بھی سختی ہوتی ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ سکرات کی سختی کفار کے لیے تو عذاب کے لیے ہے, عذاب شروع ہو گیا یہیں سے, اور مومن کے لیے جو سکرات ہوتی ہے وہ یا تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کرنا چاہتا ہے تاکہ مرتے ہی صاف ستھرا ہو جائے, اس لیے تھوڑی سی سختی ڈال دی گئی, یا اس لیے سکرات ہوتی ہے کہ
عبادت کر کے جس مقام پر پہنچنا تھا جنت کے وہ کمی رہ گئی تو اللہ سختی ڈال کر کے رفع درجات کر دیتا ہے. یا تو رفع درجات ہے یا گناہوں کی معافی. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو گناہ کا کوئی مسئلہ تھا نہ رفع درجات کا مسئلہ تھا. گناہ تو ہے ہی معصوم ہے. اور رفع درجات میں تو درجات آپ کے اتنے بلند ہیں کہ آپ کے بغیر جنت کوئی نہیں کھولے گا. سفارش کبریٰ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. پھر آپ کو سکرات کیوں ہوئی؟ نہ گناہ کا مغفرت کا مسئلہ نہ رفع درجات کا مسئلہ، پھر سختی ہوئی. حضرات اکابر لکھتے ہیں، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا کو سکرات کی سختی اس لیے ہوئی کہ امت میں کسی کے باپ یا ماں کو سکرات ہو تو وہ اپنے نبی کی سکرات کو یاد کر کے تسلی حاصل کر لے کہ اگر میرے نبی کو ہوئی ہے تو میرے والد یا میری ماں کو ہو رہی ہے تو اس میں مجھے ڈرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے. امت کی تسلی کی خاطر حضور نے سکرات برداشت کروائی. لاکھوں سلام ہو اس ذات اقدس پر، لاکھوں درود نازل ہو اس ذات اقدس پر جو میری تسلی کے لیے وہ سکرات کی سختی بھی برداشت کر گیا. کیسا شفیق اور کیسا رحیم وہ نبی تھا، کیسی رحمت والا وہ نبی تھا کہ جو امت کے خاطر برداشت کر گیا. ورنہ آج کون چاہتا ہے کہ سکرات ہو، کون پسند کرتا ہے کہ سکرات ہو، لیکن امت کے خاطر آپ نے اس کو برداشت فرمایا. ہمیں اس نبی کی اتباع کرنا چاہیے، ان کے طریق پر آنا چاہیے، ان کی زندگی کو اپنانا چاہیے. تو بہرحال دنیا کے اعتبار سے اگر موت کسی کو چھوڑتی تو فرعون حامان چھوٹ جاتے، اور اگر دین کے اعتبار سے کسی کو چھوڑتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو موت اپنی جگہ پر حق ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، آخرت سامنے آ. علی فرماتے وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ہر ایک کے بیٹے ہیں، دنیا کے بھی بیٹے ہیں، یعنی دنیا کے پرستار، دنیا کے پجاری، دنیا کو رب ماننے والے، اسی کو سب کچھ سمجھنے والے یہ بھی ہیں. اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں جن کے دل میں آخرت کی فکر ہے، اللہ کے حضوری کی فکر ہے. وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ. اب علی نصیحت کر رہے ہیں فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. اے لوگو تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو. تم آخرت کے بیٹے، آخرت کو چاہنے والے بنو، دنیا کو چاہنے والے نہ بنو. دنیا کے غم ہونے پر وہ فکر نہ کرو، لیکن آخرت اگر گم ہو گئی تو خون کے آنسو رونے کے باوجود کچھ نہیں. تو دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے، اور آخرت کی کامیابی ایمان پر ہے. معلوم ہوتا ہے دنیا کی کامیابی بھی ایمان پر. ایمان کتنی بڑی دولت ہے، میں 2-3 روایتوں سے آپ کو بتاؤں ایمان کتنی بڑی دولت ہے. حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرماتے من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کس کو نصیب ہوگی؟ کون وہ نیک بخت ہے جس کو آپ کی سفارش ملے گی؟ تو حضرت نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا کہ اس حدیث کا سوال تو ہی کرے گا، تو اس سے پہلے کوئی نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حریص ہے، تو میری حدیثوں کو لینے کا بڑا حریص ہے، بڑا لالچی ہے. بخاری شریف کتاب الایمان، کتاب العلم کی یہ روایت ہے کہ تو بڑا حریص ہے، بڑا لالچی ہے. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ. جس نے اخلاص کے ساتھ میرا کلمہ پڑھا ہوگا، ایمان ہوگا، میری شفاعت اس کو نصیب ہوگی. معلوم ہوتا ہے شفاعت کی نسبت بھی ایمان پر. اگر ایمان ہے تو نبی کی سفارش، ایمان نہیں تو نبی کی سفارش. دیگر روایتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو مرا اس عالم میں کہ ایک اللہ کا قائل تھا، ایمان تھا اس کے پاس، وہ جنت میں داخل ہوگا. معلوم ہوتا ہے دخول جنت کی بنیاد بھی ایمان ہے. تو شفاعت کی بنیاد بھی ایمان، دخول جنت کی بنیاد بھی ایمان. ایک روایت میں فرمایا جہنم حرام ہے اس پر جس کے پاس ایمان. ایمان جس کے پاس ہو جہنم حرام ہے اس پر. تو جہنم سے بچ جانا ایمان پر موقع. ایک روایت میں فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کی رضامندی ایمان پر ہے، ورنہ تو پھر اللہ کا غضب ہے.
یعنی کفر پر غضب ہے، رضا پر اللہ، ایمان پر اللہ کی رضا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا بھی ایمان پر ہے، تو شفاعت ایمان پر، رضائے رب ایمان کے اوپر، دخول جنت ایمان کے اوپر، جہنم سے بچنا ایمان کے اوپر۔ معلوم ہوتا ہے ایمان بہت بڑی بنیاد ہے، بہت بڑی بنیاد ہے۔ بلکہ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ کوئی چور آ گیا یا کوئی ڈاکو آ گیا لوٹنے کے لیے، اور میں نے اپنے مال کو بچانے کے لیے ڈیفینس کیا اس کا، اب ہمارا مقابلہ ہوا، تو اگر میں اس کو مار دوں تو، چور کو، ڈاکو کو، فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ اچھا وہ مجھے مار دے تو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَنْتَ شہید، تو شہید ہے۔ اب اس پر بہت بڑا سوال ہو گیا کہ یہ جو مر گیا ہے وہ تو مال کو بچانے کے لیے مرا، اپنا مال بچانا تھا، وہ لوٹنے آیا تھا، وہ چوری کرنے آیا تھا، اور یہ اپنا مال بچا رہا تھا، اور مال کی حفاظت میں یہ تو مر گیا، تو کیا اس پر بھی شہادت؟ قربان جائیے محدثین پر اس حدیث کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کو مقام شہادت، حفاظت مال پر نبی نے اس لیے فرمایا کہ اس کے مال کی نسبت ایمان کی طرف ہو گئی، اس لیے مال کی بھی عظمت بڑھ گئی۔ مومن کا مال نسبت یہ ہو گئی، مومن کا مال، اور جب مومن کا مال کہا گیا تو مومن اپنے مال کی حفاظت کے لیے بھی اگر مر گیا چور کے ہاتھ سے، ڈاکو کے ہاتھ سے، تو نبی نے فرمایا اس کو شہادت ملے گی، شہادت کا مقام ملے گا۔ یہ ایمان ہی کی نسبت پر تو ملا ہے، اگر ایمان نہ ہوتا تو شہادت کی نسبت اور شہادت کی موت کہاں سے ہو سکتی تھی؟ تو ایمان بہت عظیم المرتبت دولت ہے جو رب کریم نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس ایمان کا پتہ ہمیں ابھی نہیں چلتا ہے، بلکہ ہم جب قبر میں جائیں گے اور قبر میں جب پہنچیں گے، اور یہی ایمان، اسی سے متعلق سوال ہوگا۔ بخاری شریف میں روایت ہے انکم تفتنون فی قبورکم، تم تمہارے قبروں میں آزمائے جاؤ گے، اور پھر نبی نے فرمایا میرے باب میں، یعنی میرے متعلق سوال ہوگا۔ تو بخاری کی روایت میں آقا سے متعلق فرشتہ یہ پوچھے گا کہ بتاؤ ان سے متعلق کیا خیال ہے۔ اب حضور سے متعلق سوال کیسے ہوگا؟ بعضوں نے کہا کہ ذہنی طور پر سوال ہو جائے گا، جیسے موخر پیپر ہم لکھتے ہیں نا، ویسے سوال ہو جائے گا۔ اور ایک جواب ایک یہ دیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر مبارک فرشتے لے کر آتے ہیں، بتاؤ ان کو متعلق کیا کہتے ہیں۔ اور ایک تیسرا قول یہ ہے کہ عالم برزخ میں پردے ہٹ جاتے ہیں، موت کے بعد کا جو عالم ہے نا، یہ دنیا میں پردے ہیں کہ یہ دیوار ہے مجھے ادھر کا نظر نہیں آتا، لیکن عالم برزخ میں پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے مرنے والا یہاں مر رہا ہے اور اللہ کو دیکھ رہا ہے، مرنے والا یہاں مر رہا ہے فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، جنت اور جہنم کے نظارے کر رہا ہے، پردے ہٹ گئے، ابھی ہمارے سامنے پردے ہیں۔ تو مرنے والے کی قبر سے لے کر، چاہے وہ موسالی میں مرے یا کسی جگہ مرے، اس کی قبر سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک پردے ہٹ جاتے ہیں، اور پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ وہ کون نظر آ رہے ہیں۔ حکیم الامت حضرت عبدالستانوی رحمۃ اللہ علیہ امداد الفتاویٰ میں اس جواب کو نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی اگر یہ تیسرا ہی قول اپنی جگہ صحیح رہا کہ حضرت کی ذات گرامی کی زیارت ہوتی ہے، تو فرمایا اللہ مجھے ایمان پر موت دے دے تاکہ حیات میں دیدار نہ ہوا، مرنے کے بعد میں میرے آقا کی زیارت کر لوں۔ یہ ایک عشق کی بات ہے، یہ ایک محبت کی بات ہے۔ جس سے عشق ہوتا ہے وہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے، جس سے پیار ہوتا ہے وہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے، چاہے خوابوں میں دیدار ہو جائے، چاہے حیات، چاہے بیداری میں دیدار ہو جائے۔ فرمایا حضرت نے کہ اللہ مجھے ایمان پر موت دے تاکہ میں مرنے کے بعد میرے نبی کی زیارت کروں، میں اسے دیکھ لوں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرے متعلق سوال ہوگا تمہیں، اور جب صحیح جواب بندہ دے گا کہ نبی اللہ میرے نبی ہے۔ محدثین نے بہت کھولا اس حدیث کو، یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس حدیث شریف کو بہت کھولتا کہ یہ جواب کیسے دے گا، اس نے کبھی نبی کو دیکھا نہیں ہے، یہ کیسے جواب دے گا؟ فرمایا اللہ القا کرتا ہے مومن کے قلب پر اور یہ کہے گا کہ محمد رسول اللہ، اللہ القا کرتا ہے مومن کے دل،
بخاری میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ حضرت جس وقت فرشتہ مجھ کو سوال کرے گا میرے ہوش حواس ہوں گے؟ عجیب سوال کیا کہ میرے ہوش حواس ہوں گے؟ حضرت نے فرمایا کالآن، جیسے ابھی ہے نا پورے ہوش حواس کے ساتھ، فرمایا اسی طرح ہوں گے۔ تو عمر کا جواب سنو، عمر فرماتے ہیں اذن فلا حرج، واہ اذن فلا حرج، تب تو کوئی حرج نہیں۔ جب ہوش حواس ہے تو یقیناً دنیا کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ہم جواب دے دیں گے محمد الرسول اللہ۔ ہوش حواس ہے تو ہی تو جواب دیں گے۔ رابعہ بصریہ کا انتقال ہوا، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو فرمایا کیا حال ہوا؟ فرمایا سوالات کرنے والے جب آئے تو مجھے پوچھا کہ من ربک کا، تو میں نے جواب دیا کہ تم کہاں سے آئے؟ فرمایا آسمان سے فرشتے آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم اتنے دور سے آئے اور اپنے اللہ کو نہیں بھولے تو کیا میں 5 فٹ نیچے اپنے اللہ کو بھول جاؤں گی؟ یہ اذن فلا حرج، ہوش حواس ہے تو۔ اور بعض عجیب و غریب علم نحو کے امام گزرے ہیں سیف بھائی، ان سے متعلق کسی نے خواب دیکھا بہت عجیب۔ فرمایا کہ فرشتے جب ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ من ربک کا، انہوں نے جواب دیا من ربک کا۔ جن الفاظ میں سوال ہوا انہی الفاظ میں جواب دے دیا من ربک کا من ربک کا۔ اصل میں فرشتوں کا من سوالیہ تھا اور سیف بھائی کا من موصولہ تھا۔ اب یہ تو علماء سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا نکلا۔ فرشتوں نے کہا کون ہے تمہارا رب؟ تو سیف بھائی نے جواب دیا جو تیرا رب ہے، من موصولہ ہے تو من ربک کا من ربک کا، تو جو سوال ہوا اسی کے مطابق وہ جواب دے دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضرت سے سوال فرمایا کیسے ہوش حواس ہوں گے؟ فرمایا بالکل اسی طرح۔ فرمایا اذن فلا حرج۔ تب تو میں اس کو جب اس روایت پر پہنچتا ہوں تو بچوں کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں کہ تو واندھو نہیں آپ ماری اتارو، اذن فلا حرج کا ترجمہ انشاءاللہ آپ ماری اتارو آپ۔ اس لیے کہ جب ہوش حواس ہے تو دنیا میں جب ہم اللہ پر کچھ نہ کچھ ایمان ہے ہمارا، محمد الرسول اللہ تعلیمات ہے، تو انشاءاللہ ہوش و حواس میں ضرور جواب دے دیں گے۔ اس لیے مومن کا جواب یہ ہوگا کہ نبینا محمد الرسول اللہ جانا بالبینات والہدی، یہ ہدایت لے کر کے آئے تھے۔ اور جو منافق یا کافر ہوگا جب اس کو پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کیا خیال ہے ان سے متعلق، تو وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا کون ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں چونکہ اس کے اوپر نہیں چلے ہیں تو موت کے بعد بھی وہ یہی جواب دے گا کہ لا ادری، اسی پر اس کو مارا جائے گا۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ من ربک ومن نبیک وما دینک، 3 سوال ہے، اور جب صحیح جواب دے دیتا ہے بندہ مومن یا بندی مومنہ تو اللہ کی طرف سے فرشتہ آتے یہ کہتے ہیں نم صالح، یہ تو بخاری میں ہے نم صالح، اطمینان سے سو جاؤ۔ اور ترمذی میں ہے نم کا نومت العروس، تم ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اور پہلی رات کی دلہن سے اس لیے تشبیہ دی ہے، حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی رات کی دلہن جو ہوتی ہے نا وہ صبح تک سوتی ہے، شوہر کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں، اس کو ساس بھی نہیں اٹھاتی، اس کو جو ہے ننن بھی نہیں اٹھاتی، کوئی نہیں اٹھاتا، اس کا شوہر ہی اس کو اٹھاتا ہے۔ پہلی رات کی دلہن ہے تو جیسے پہلی رات کی دلہن کو شوہر کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں، اللہ کے نبی نے پہلی رات کی دلہن سے تشبیہ دے کر فرمایا کہ جب صحیح جواب دے دے گا تو پھر اللہ کی طرف سے پیغام ملے گا تو بھی سو جائے اطمینان کے ساتھ، اب قیامت تک تیرے رب کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں۔ نم کا نومت العروس، اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ لے جائے۔ بھائی سب سے بڑی دولت ایمان ہے، سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اسی لیے ایمان کے مسائل پر محدثین نے صفحات کے صفحات لکھی، 1 2 نہیں، امام مسلم نے 125 صفحات لکھ ڈالے ایمان پر، امام بخاری نے 25 صفحات لکھ ڈالے ایمان پر، اور محدثین نے 400 صفحات ایمان پر لکھی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کتاب الایمان پر پوری کتاب لکھ ڈالی، ایمان یہ بہت بڑی دولت ہے، آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں
غیروں کی دولت کو دیکھ کر، ان کی جائیدادوں کو دیکھ کر، ان کے کاروبار کو دیکھ کر، ان کی گاڑیوں کو دیکھ کر ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو ساری دنیا کیا، ایسی 7 دنیا بھی مل جائیں، ہمارے ایمان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری غربت صحیح، ہماری فقیری صحیح، ہماری تنگدستی صحیح، ہماری روٹی چٹنی صحیح، ہمارا چٹائی پہ سونا صحیح، ہمارا اجڑنا صحیح، ہمارا مرنا صحیح، ہمیں پیٹنا صحیح، ہماری بے عزتیاں صحیح، ذلتیاں صحیح، یہ سب عارضی اور وقتی ہے جو ختم ہونے والا ہے، لیکن ایمان کی جو دولت اللہ نے ہم کو دے رکھی ہے اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ اسی کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایمان کی بنیاد 5 چیزیں۔ سب سے پہلے تو لا الہ الا اللہ ایمان ہے۔ یہ ایمان ایک مکان ہے، اس کے 4 ستون ہیں۔ ایک ستون نماز کا ہے، ایک روزے کا ہے، ایک زکوٰۃ کا ہے، ایک حج کا ہے۔ یہ ایمان کا گویا سلیب ہے، لا الہ الا اللہ کا سلیب ہے۔ اس کے 4 ستون ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ معلوم ہوتا ہے سلیب مضبوط رہے گا ستونوں سے، ستون کمزور تو سلیب کمزور۔ نبی نے اشارہ فرمایا اعمال میں کمی آئے گی تو ایمان میں کمی آئے گی۔ نماز میں کمی آئی، ایمان میں کمی، روزوں میں کمی آئی، ایمان میں کمی، زکوٰۃ میں کمی آئی، ایمان میں کمی، حج میں کمی آئی، ایمان میں کمی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے ہم کو سمجھایا ہے۔ تو اب دوسری بات ہم کو یہ سمجھنا ہے، ایمان مضبوط بنانا ہے تو اعمال کو مضبوط بنانا۔ ایمان تبھی مضبوط رہے گا جبکہ اعمال مضبوط رہے۔ یہ نہیں کہ 2 نماز پڑھی 2 نہیں پڑھی، جمعہ پڑھ لی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دنیا کے بعد میں اپنے سے نچلوں کو دیکھو، اوپر والوں کو مت دیکھو، ورنہ کبھی شکر نہیں آئے گا دنیا کے بعد۔ کیسے؟ اگر میرے پاس 2 بیڈ کا مکان ہے، اب میں دیکھوں 4 بیڈ والے کو تو کبھی شکر کی توفیق ہوگی ہی نہیں۔ میرے پاس 1 دکان ہے، میں دیکھوں 3 دکان والوں کو، منے کہہ رہے ملے ہوئے، کبھی شکر نہیں آئے گا۔ میرے گھر میں فرنیچر تھوڑا ہے، دوسروں کے گھر کے فرنیچر کو دیکھ، میرے گھر میں کب آئے گا؟ کبھی شکر نہیں آئے۔ دنیا کے بعد میں اوپر والوں کو دیکھو گے، کبھی شکر نہیں ہوگا۔ اگر شکرانہ مزاج چاہتے ہو تو نیچے والوں کو دیکھو۔ میرے پاس 2 بیڈ کا مکان ہے، اس کے پاس تو جھوپڑا ہے، اللہ نے مجھے اتنا تو دیا ہے۔ میرے پاس 1 دکان ہے، اس کے پاس تو اتنا بھی نہیں۔ جتنا نیچے والوں کو دیکھو گے شکر کی توفیق۔ اور دین کے بعد میں آقا نے کیا فرمایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے بعد میں اوپر والوں کو دیکھو۔ یہ نماز پڑھتا ہے، میں کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ 5 وقت کا پابند ہے، میں کیوں پابند نہیں؟ یہ زکوٰۃ دیتا ہے، میں کیوں نہیں دیتا؟ یہ پابندی سے روزے رکھتا ہے، میں کیوں نہیں رکھتا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ جتنا اوپر والوں کو دیکھو گے دین کے بعد میں، اللہ تعالیٰ میں اتنا جو ہے حوصلہ دے گا۔ اس لیے اعمال مضبوط کرو تو ایمان مضبوط ہوگا۔ رب کریم ہمیں اعمال کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو 4 عمل بیان فرمائے اس کی مختصر حکمت سمجھ لیں۔ انسان پیدا ہوا ہے 4 چیزوں سے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ میرے اندر 4 چیزیں، آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے۔ آگ بدن کھجا ہو تو گرم لگتا ہے، ایسی بات ہے، مجھ میں آگ موجود ہے، اسی لیے موت کے موقع پر بدن ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ذرا سا بدن ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس دوڑتے ہیں، وہ بدن ٹھنڈا کیوں ہو گیا؟ تو آگ موجود ہے ہمارے بدن میں۔ مٹی، سراسر مٹی سے بنے ہوئے ہیں، قبر میں جائیں گے پھر مٹی ہو جائیں گے۔ منا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ ہمارے بدن میں پانی بھی ہے، ہر وقت پانی پی رہے ہیں، پانی کے بغیر زندگی نہیں۔ اور ہمارے بدن میں ہوا بھی ہے، آکسیجن کے بغیر تو زندگی ہی نہیں ہے، ہر وقت ہوا پہ جی رہے ہیں۔ اور میں نے ابھی کورونا کے زمانے میں جب دوسرا دور چلا تھا تو میں نے وہاں ایک بیان کیا تھا جو یہاں بھی نشر ہوا تھا۔ میں نے اس میں ایک بات یہ کہی تھی، جب 10-10 ہزار اور 15,000 کی ایک بوتل مل رہی تھی آکسیجن کی، جو بوتلیں تھیں وہ 10-10 ہزار کی جب مل رہی تھی، تو میں نے اپنے بیان میں ایک بات کہی تھی کہ آج اتنے سے آکسیجن کے لیے 10-10 ہزار روپے دے رہے ہیں، میرے رب نے مجھے 50-60 سال سے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک مفت میں آکسیجن دیا ہے اور 1 پیسہ بھی نہیں دیا۔ آپ بتائیے کہ 10,000 روپے آکسیجن دینے والے کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں آکسیجن دے دیا۔ پھوٹی قسمت کے 60 سال میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھی میں نے رب کی،
میں نے اس کا شکر تک ادا نہیں کیا کہ اللہ تو نے مجھ کو مفت میں آکسیجن دیا ہے، ہوا دی ہے، تو ہم میں آکسیجن بھی موجود ہے، ہوا پر جی رہے، ان چاروں چیزوں سے ہماری بناوٹ ہے۔ اب رب کریم یہ بتانا چاہ رہے کہ ہر چیز کی خاصیت ہے۔ آگ کی خاصیت تکبر ہے، موم بتی الٹی کرو تو بھی آگ اوپر جاتی ہے، اس کی خاصیت یہ تکبر۔ مجھ میں جب آگ موجود ہے تو مجھ میں تکبر بھی موجود ہے، میں منع نہیں کر سکتا کہ مجھ میں تکبر نہیں ہے، تکبر۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس تکبر کو اگر دبانا ہے، ختم کرنا نہیں ہے، تکبر ختم نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ کبھی ضرورت پڑے گی۔ مثلا طواف کر رہے ہیں تو رمل میں ذرا بہادری بتا کر کے چلنے کی ضرورت پڑے گی، میدان جہاد میں اترے ہوئے ہیں تو ضرورت پڑے گی، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب انا ابن الاقوى اليوم یوم الرزا، صحابہ نے یہ کہا ہے، بولے ہیں صاحب، تو کبھی ضرورت رہتی ہے، اس لیے تکبر ختم نہیں کرنا ہے، تکبر دبانا ہے۔ دبے گا کیسے؟ اللہ نے عبادت نماز عطا فرمائی اور یہ فرمایا ڈھنگ سے نماز پڑھو گے تو تکبر دب جائے گا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سارا تکبر دبتا چلا جائے۔ ہمارے بدن میں مٹی ہے اور مٹی کی خاصیت بخیلی ہے، مٹی بڑی بخیل ہے، اس میں خزانے کے خزانے ہیں لیکن ہمیں نہیں دیتی، اس میں سونا بھی ہے، سلور بھی ہے، گولڈ بھی ہے، پیٹرول بھی ہے، ڈیزل بھی ہے، ہمیں نہیں دیتی جب تک کہ اس میں پھاوڑے نہ چلاؤ، مشینیں نہ چلاؤ، وہاں تک یہ ہمیں نہیں دیتی۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ میں مٹی سے بنا ہوں تو مجھ میں تکبر بھی ہے، مجھ میں جو ہے بخیلی بھی ہے، اس بخیلی کو دبانا ہے۔ بخیلی دبے گی کیسے؟ اللہ نے فرمایا زکوٰۃ ڈھنگ سے ادا کرو، اگر زکوٰۃ ادا کرنے والے بنو گے تو بخیلی دبتی چلی جائے گی۔ بخیلی ختم نہیں کرنا ہے، بخیلی کی تو ضرورت ہے، مثلا اسراف کرتے ہیں تو بخیلی کی ضرورت ہے، وہاں میں بخل کرنا ہوگا۔ میرے اور آپ کے بدن کے اندر پانی بھی ہے، پانی بڑا لالچی ہے، حریص، سیلاب چلتا ہے، ریل آتی ہے، فلڈ جب چلتا ہے تو یہ امیر کے مکان کو بھی بہاتا ہے، غریب کے مکان کو بھی بہاتا ہے، فریز کو بھی بہاتا ہے، لکڑا بھی بہاتا ہے، سب بہا کر رہ جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے پانی ہے تو ہم میں بھی جو ہے ہرس اور لالچ ہے۔ اللہ نے عبادت دی روزوں کی، جو آ رہا ہے سامنے مہینہ، اگر ڈھنگ سے روزہ رکھیں گے، جیسے نبی نے بتایا، غیبت نہ کرو، برائی نہ کرو، اپنی ذات میں احتیاط رکھو، قابو رکھو، اللہ کا ذکر کرو، ڈھنگ سے روزہ رکھو، تو ہمارا جو ہرس اور لالچ ہے وہ دب جاتا ہے۔ کیسے؟ میں مثال دوں، دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، افطاری کو 5 منٹ کی دیر ہے، گلا خشک ہو رہا ہے، دسترخوان سجا ہوا ہے اور اس پر شربت بھی رکھا ہے، سموسے بھی ہے، فالودہ بھی ہے، جس میں جی چاہتا ہے آلودہ ہونے کو، سب کچھ ہے سامنے رکھا ہوا، لیکن میرا ہاتھ نہیں بھر رہا ہے، گلا خشک ہو رہا ہے، پھر بھی نہیں۔ بھائی کیوں نہیں ہاتھ بھرا رہا ہے؟ فرمایا میرے رب نے منع کیا ہے، جب تک کہ حکم نہ ہو جائے، یہ ہرس دب گیا۔ اگر ڈھنگ سے روزہ رکھیں گے تو ہرس دبتا چلا جائے گا۔ اور میرے اور آپ کے بدن میں ہوا بھی ہے، اور ہوا کی خاصیت انانیت۔ انانیت کا مطلب جہاں میں رہوں وہاں کوئی نہ رہے، جس کو ہم کہتے ہیں چیئرمین کے جھگڑے، میری کرسی پر کوئی نہ آئے، بس یہ جو جھگڑے ہیں نا، یہ انانیت ہے۔ میں جو ہے میں کا مسئلہ، اگر اس کو دبانا ہے تو کیسے دبے گا؟ فرمایا حج کی بات، جو حج پڑھنے کے لیے جائیں وہ یہ تصورات لے کر کے جائیں کہ میرے اندر جو انانیت ہے مجھے ختم کرنا ہے۔ رب کیسے ختم کر رہا ہے؟ حج کی عبادت گھر پہ نہیں رکھی، بہت دور لے گیا جہاں کوئی پہچانتا ہے، تو آدھی انانیت تو وہیں دور ہو گئی۔ لیکن وہاں پہنچا تو وہاں بھی پہچاننے والے مل گئے، لاؤ حضرت میں بیگ اٹھا لوں، لاؤ حضرت میں کھانا لے آؤں، میں پانی پلا دوں، وہاں بھی کچھ پہچان والے مل گئے۔ تو اللہ نے فرمایا 2 چادر وہ پہن لے جو سب نے پہن رکھی ہے، تاکہ تو پہچانا ہی نہ جائے کہ علامہ ہے، شیخ الحدیث ہے، مفتی ہے، ڈی ایس پی ہے، MLA ہے، MP ہے، تو پہچانا ہی نہ جائے۔ ساری انانیت کو ختم کر دیا، ساری انانیت کو، کوئی پہچانتا نہیں۔ اب ساتھ میں طواف ہو رہا ہے، کوئی مار بھی رہا ہے، کوئی ادھر سے دھکا بھی دے رہا ہے، اور بس ہم
لا الہ الا انت سبحانک لا الہ پڑھتے پڑھتے جا رہے ہیں. ساری انانیت ہماری دب رہی. میرے ساتھ ایک ڈی ایس پی تھے ہمارے گجرات کے, ریٹائر ہو چکے تھے, وہ میرے ساتھ حج میں تھے. طواف وہ میرے ساتھ حج میں رہے پورا سارے ارکان میں. طواف زیارت کے لیے جب ہم پہنچے تو تیسرے چکر یا چوتھے چکر میں مجھے کہنے لگے شیخ صاحب ذرا باہر بیٹھیں گے. میں نے کہا چلیے. باہر لے آیا, کہا مجھے بہت درد ہو رہا ہے ذرا پانی پلاؤ. میں نے پانی پلایا ان کو. بہت دیر تک وہ بیٹھے رہے. میں نے کہا کیا ہوا کیا؟ وہ کہنے لگے مجھے کسی نے بڑے زور سے مارا ہے یار. مارا ہوگا یہ طواف کرتے ہو, بہت زور سے مارا ہے. میں نے کہا اور بیٹھیے آدھا گھنٹہ تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے, اس کے بعد طواف پہ جائیں گے. طواف سے فارغ ہوئے جب جانے لگے تو میں نے مذاق میں کہا سارا ڈی ایس پی پنا ختم ہو گیا, دماغ ٹھکانے آ گیا تمہارا. تو حج کی عبادت اسی لیے رکھی ہے تاکہ ہماری انانیت دب جائے. اسی لیے ایمان کے بعد بے شمار عبادت تھی, لیکن آقا نے یہ 4 بنیادی عبادتیں اس لیے بیان فرمائی کہ دنیا میں فتنوں کی بنیاد یہی 4 چیزیں ہیں. یا تو فتنہ تکبر کی بنیاد پر ہو رہا ہے, یا فتنہ بخیلی کی بنیاد پر ہو رہا ہے, یا فتنہ لالچ کی بنیاد پر ہو رہا ہے, یا فتنہ انانیت کی بنیاد پر ہو رہا ہے. یہی 4 بنیادیں دنیا کے فتنوں کی ہے. اللہ کہتا ہے ایمان کے بعد دنیا میں سکون چاہتے ہو, ان 4 عبادتوں کو ڈھنگ سے ادا کر لو, انشاءاللہ دنیا سکون سے بھر جائے گی. یہ میں نے بنی الاسلام والا 5 کا مختصر ترجمہ اور تفسیر عرض کی ہے, جس سے یہ پتہ چلے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, اور اب تعالی ہمارے آنے والے مبارک مہینے کو رمضان کو ڈھنگ سے گزار دیں کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تلاوت قرآن میں لگانا اپنے آپ کو, وقت ضائع نہ کرنا. یہ جو ہمارے وہاں عجیب و غریب راتوں میں میچ کھیلنے کے ماحول چلے ہوئے ہیں, مبارک مہینہ چل رہا ہے اور راتوں میں میچ کھیلتے ہیں, درد کبھی کبھی دل پر ایک صدمہ سا گزرتا ہے اس بات کا کہ کہیں اللہ کی لعنت نہ اتر جائے, کہیں اللہ کا عذاب نہ اتر جائے. یہ ہم نے کیا کھیل بنا رکھا ہے مبارک مہینے کو. ایک وقت تھا کہ لوگ مقابلہ کرتے تھے تلاوت قرآن کے اندر کہ تم نے اب 5 پارے پڑھے, میں 7 پڑھ لوں, تم نے 7 پڑھے, میں 10 پڑھ لوں. ایک وقت میں تلاوت قرآن میں مقابلہ چلتا تھا اور مسجد پوری تلاوت قرآن کرنے والوں سے بھری رہتی تھی. اس کی جگہ پر آج مسجدیں خالی پڑی. دوسرا جو ہمارے جوانوں کا مسئلہ ہو گیا ہے, رات بھر کھیلنے کے ساتھ ساتھ دور دور تک کھانے کے لیے جانا. یہ ایک عجیب رمضان کا مہینہ رب کریم نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہم کھانے اور پینے میں گزاریں. 11 مہینے بہت کھا لیا, بہت پی لیا. 1 مہینہ کم سے کم صبر و ضبط کے ساتھ گزار لیں. ہمارے اکابر میں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, فرمایا کہ صرف افطاری میں 1 آدھی پیالی چائے اور پاؤ چپاتی, اور سحری میں 1 کپ چائے اور پاؤ چپاتی, بس پورا رمضان صرف اتنا سا. خدام نے فرمایا حضرت ضعف آ جائے گا. فرمایا نہیں, ذکر رب سے اتنی قوت مل رہی ہے کہ مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہ تو میں سنت کی ادائیگی کے لیے اتنا کھا رہا ہوں. میں تو یہاں کے ائمہ سے علماء سے گزارش کروں گا کہ کتاب ہے اکابر کی رمضان, ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے اکابر کا رمضان, اس کو روزانہ پڑھو رمضان. اور گھروں میں مائک لگے ہوئے ہیں تو اکابر کا رمضان پڑھ کے سناؤ کہ ہمارے بزرگوں کا رمضان کیسا گزرتا تھا. ان کا رمضان ہم سن کر کے عش عش کرتے تھے. حضرت شیخ فرماتے ہیں اپنے گھر کے باب میں کہ میرے گھر کی عورتیں گھریلو کام کاج کے ساتھ 8-10 پارے تو آسانی سے پڑھ لیتی. کرو فضائل اعمال فضائل رمضان میں 8-10 پارے تو آسانی سے پڑھ لیتی. کیا ہمارے گھر کی بیٹیاں, ہمارے گھر کی عورتیں کیا 8-10 پارے پڑھتی ہیں روزانہ؟ نہیں پڑھتی. اپنا رمضان کھانے پینے میں نہ گزارو, اپنا رمضان گھومنے میں نہ گزارو, اپنا رمضان کھیلنے میں نہ گزارو. اور میرے پیاروں, آپ سے میری گزارش ہے جوانوں سے کہ آپ خود بھی روکو, دوسروں کو بھی روکو, محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ روکو لوگوں کو. رمضان اس لیے نہیں دیا ہے, رمضان کا معنی ہوتا ہے جل جانا, اور رمضان کا معنی اللہ گناہوں کو جلاتا ہے. جہاں میرے گناہ اللہ جلانے پر آیا ہے وہاں میں گناہوں کی اور آگ لگا رہا ہوں.
میں باغی بندہ ہوں اللہ کا. ہماری رمضان ایسی نہیں ہونی چاہیے. مومن کی رمضان عش عش کرنے والی ہونی چاہیے. اس کی رمضان دیکھ کر اس کی اولاد کو رہنمائی ملے. ایسی رمضان ہماری گزارنی چاہیے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو ان باتوں کی مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. درود شریف. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ قصوروں سے درگزر فرما. اللہ ہم سنتے سنتے اللہ سنت سے دور ہو چکے ہیں. ہمیں سنت سے قربت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں حبیب کی زندگی عطا فرما. آپ کی سیرت عطا فرما. آپ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم نے بھول سے نہیں جان بوجھ کر گناہ کیے. ہم نے انجان میں نہیں سوچ سمجھ کر گناہ کیے. اے اللہ ہمارا دماغ گناہ سوچتا ہے پھر ہم گناہ کرتے ہیں. ہمارے دل گناہوں سے ملوث ہو چکے ہیں. اللہ ہمارے قلوب گندے ہو چکے ہیں. ہم نے آپ کے اس مقدس مکان پر گناہوں کا کچرا ڈال رکھا ہے. اللہ تو اسے صاف فرما دے. ہمیں پاک فرما دے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ تو نے رجب بھی عطا فرمایا, شعبان بھی عطا فرمایا, اپنے فضل سے رمضان بھی عطا فرما دے. اے اللہ رمضان کی برکات سے مالا مال فرما, انوار سے مالا مال فرما, اس کی عبادتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ روزوں میں لذت نصیب فرما, گناہوں سے حفاظت فرما, نمازوں میں تلاوت میں شوق عطا فرما, دل لگنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین جہلوں میں اللہ بے قصور پڑے ہوئے ہیں رہائی عطا فرما. غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما. لوگوں کو باعزت بری فرما. سب کی آبرو عزت و ایمان کی حفاظت فرما. ہم سب کو اپنے ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اہل دنیا کی دنیا کو دیکھ کر ایمان کی توہین ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مجمع میں نہ معلوم کیا کیا تمنائیں لے کر لوگ آئے ہوئے ہیں, سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما. سب کی دنیا بھی بہتر بنا, سب کی آخرت بھی بہتر بنا. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما. بھوکوں کو کھانا عطا فرما. پیاسوں کو پانی نصیب فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما, نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما. اے اللہ جن صاحب نے دین کی نسبت پر بلا کر کے دین کی بات کرنے کی, اے اللہ ہمیں توفیق دی تیری طرف سے, مولا کریم اس کو جزائے خیر عطا فرما. ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتہ.